کوئی دنیا میں ملازمت کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو 10واں حصہ اللہ نے رزق کا ملازمت میں رکھا ہے، 9 حصے کاروبار تجارت میں رکھے ہیں، 9 حصے کاروبار تجارت میں رکھے ہیں۔ سننا میری بات دھیان سے۔ اور 3 نیتوں سے اگر رزق کمایا جائے، پیسہ کمایا جائے، رزق، اس پر بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ 3 اہداف، 3 مقاصد اور 3 نیتیں اگر اس میں شامل ہو جائیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ چوتھے مقصد کی اجازت نہیں۔ آئیے وہ نیتیں اور وہ مقاصد اور وہ 3 اہداف سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا مقصد یہ ہو کہ وہ کسی قسم نے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی قسم نے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، گدرگر نہیں بنے گا، وہ بہکاری نہیں بنے گا۔ یہ مقصد اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اس نیت سے کوئی آدمی رزق کما رہا ہے، اس نیت سے کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، اس نیت سے کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، رزق کما رہا ہے، فرمایا اس پر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رزق کمانا، اس پر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزگار، ذریعہ معاش، اس پر اللہ رب العزت کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب۔ کہ کسی کے سامنے وہ آتی پھیلائے گا، اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، دوسری نیت کیا ہے؟ دوسری نیت کاروبار کی، کاشتکاری کی، ملازمت کی، تجارت کی، جس پر بندے کو ثواب ملے گا، وہ یہ ہے۔ دوسرا مقصد، دوسرا ہدف، دوسری نیت کہ اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں، اس کے بوڑھے ماں باپ، اس کے چھوٹے بہن بھائی، اس کے بیوی بچے، اس کے اہل و عیال جو اس کی زیر کفالت ہیں، کہ یہ اس رزق کے ذریعے، اس روزگار کے ذریعے، اس ملازمت کے ذریعے، اس تجارت کے ذریعے، اس کاروبار کے ذریعے ان کی ضرورتوں، ان کی دینی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ وہ بیمار ہو جائیں انہیں اسپتالوں میں لے کے جائے گا، انہیں اچھی تعلیم دلوائے گا، انہیں اچھا لباس پہنائے گا، انہیں اچھی غذا دے گا۔ فرمایا اس نیت، اس مقصد اور اس ہدف کے پیش نظر کوئی شخص مال کماتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی ہوگی؟ 2۔ تیسری نیت اور مقصد اور ہدف سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے، فرمایا کہ معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، یا مدارس اور مساجد، کہ وہ شخص مدد کرے گا اپنی ضروریات اور اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، اپنے اہل و عیال اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے بعد، یہ جو لوگ ہیں یتیم، غریب، بے سہارا، بے بس لوگ، یا کچھ صدقہ جاریہ کے کاموں میں حصہ لے گا، تو فرمایا اس نیت سے بھی مال کمانا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ 3 نیتیں جائز ہیں، آپ کے سامنے میں نے بیان کی اور آپ نے سن رہی۔ ان 3 نیتوں کے علاوہ چوتھی نیت، چوتھا مقصد، چوتھا ہدف جائز نہیں۔ یہ 3 اہداف، یہ 3 نیتیں، یہ 3 مقاصد جائز ہیں۔ چوتھا مقصد اور 5واں اس کے آگے جائز نہیں۔ کوئی اس نیت سے مال کمائے، چوتھا جو ہے کہ ضروریات پوری ہونے کے، اچھے طریقے سے ضروریات پوری ہونے کے علاوہ وہ لوگوں میں فخر کرے گا، وہ امیر ترین لوگوں میں شمار ہو جائے گا، وہ عمرا میں شمار ہو جائے گا، اس کا گلیوں اور بازاروں اور محلوں اور بڑے بڑے مقامات پہ اس کا ایک نام ہوگا کہ اتنا مالدار اور اتنا پیسے والا، اپنے آپ کو نمایاں بنا کے پیش کرے گا، اس کی نمائش کرے گا۔ فرمایا یہ مذموم عمل ہے، اس نیت کے ساتھ جائز نہیں۔ جو 3 نیتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان 3 نیتوں کے ساتھ کوئی کمائے گا تو اللہ رب العزت، وہ کما رہا ہے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کما رہا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کما رہا ہے، اور اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے سوچ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو اچھی غذا اور اچھی خوراک دینے کے لیے فکر مند ہے، اس نیت سے وہ رزق کما رہا ہے، مقصد اس کا ہے، اور اجر میرا رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن چوتھا مقصد جو آپ کو بتا چکا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ صاحب المال، مالدار آدمی پر واجب ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو، دوستوں کا بعد میں،
سب سے پہلے اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کا اہل خانہ، ان کو اچھی غذا دینا، اچھا لباس پہنانا، یہ صاحب المال آدمی پر واجب ہے۔ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، اور رزق حلال کے یہ جو طور طریقے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کی پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 12 اور اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ تم میں سے جو بھی زمین پہ چلنے والا ہے، انسان ہے یا جانور، اس کا رزق اللہ کی ذمہ کرم پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اور جو اس نے اللہ